پیغام کربلا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابی القاسم محمد اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ صلوات بھیجے بر محمد۔ مشہور و معروف آیہ کریمہ ہے جس کو آیہ مودت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور اس میں اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کہ رسول کہہ دیجئے، قل، اے رسول کہہ دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، رسالت کا اجر سوائے مودت اہل بیت کی اور کچھ نہیں۔ ظاہر ہے کہ بہت مختصر وقت میں اپنی بات کو مجھے مکمل کرنا ہے، لہذا تفسیر کی کوئی گنجائش نہیں ہے یہاں پر۔ آپ دیکھیں کہ یہاں کے اوپر قدرت اعلان فرما رہی ہے کہ اجر رسالت ہے مودت اہل بیت۔ عام طور سے یہاں پر لفظ محبت استعمال کیا جاتا ہے، محبت اہل بیت، محبت اہل بیت، محبت اہل بیت، لیکن اللہ نے قرآن مجید میں لفظ محبت استعمال نہیں کیا ہے، لفظ محبت کے بجائے لفظ مودت استعمال کیا ہے، جبکہ لفظ محبت بھی عربی کا لفظ ہے، لفظ محبت بھی عربی کا لفظ ہے، عام فہم ہے، اردو میں بھی بولا جاتا ہے، فارسی میں بولا جاتا ہے، پبلک جو ہے اور عوام جو ہے وہ سب سمجھتے ہیں کہ محبت کے کیا معنی ہے، لیکن یہ عام فہم لفظ استعمال نہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ایک غیر مانوس لفظ مودت استعمال کر رہا ہے۔ خود لفظ مودت کا استعمال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ محبت کچھ اور ہے، مودت کچھ اور ہے۔ بہت توجہ چاہوں گا، ماشاءاللہ پڑھے لکھے حضرات میرے نگاہوں کے سامنے ہیں کہ محبت عربی کا لفظ ہے، آپ لفظ محبت کیوں نہیں استعمال کیا؟ لفظ محبت استعمال نہیں ہو رہا ہے بلکہ لفظ مودت استعمال ہو رہا ہے۔ تو لفظ مودت کا استعمال کرنا خود اس بات کی دلیل کہ محبت کے معنی کچھ اور ہیں اور مودت کے معنی کچھ اور ہیں۔ جب علماء سے پوچھا گیا تو ان کے اقوال کا خلاصہ بس آپ کے سامنے پیش کر دوں گا میں، کہ انہوں نے فرمایا کہ بڑا فرق ہے اور زمین و آسمان کا فرق ہے محبت اور مودت میں۔ میں چند جملے ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا، علماء نے فرمایا کہ دیکھو، محبت عموماً صورت سے ہوتی ہے، محبت عموماً عام طور سے صورت سے ہوتی ہے، مگر مودت صرف سیرت سے ہوتی ہے۔ توجہ چاہوں گا، مودت صرف جو ہے وہ سیرت سے ہوتی ہے، اور آپ دیکھیں کہ محبت جذبات کے ابال کو بھی کہتے ہیں، مگر مودت صرف عقل کے استعمال کو کہتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز۔ محبت عموماً صورت سے ہوتی ہے، مودت سیرت سے ہوتی ہے۔ محبت میں عام طور سے جذبات کا ابال شامل ہوتا ہے، مگر مودت میں صرف عقل کا استعمال۔ پوری توجہ رہے، محبت کے لیے شعراء کہتے ہیں کہ پہلی نظر میں بھی محبت ہو جاتی ہے، لیکن مودت ہمیشہ معرفت کے بعد ہوتی ہے۔ بے شک بے شک بے شک، مودت ہمیشہ معرفت کے بعد ہوتی ہے، اور محبت کے لیے دیکھنا ضروری ہے، مگر مودت کے لیے دیکھنا ضروری نہیں ہے۔ جس سے مودت ہے وہ پردہ غیب میں ہے، مگر چاہنے والے جان دینے کے لیے آمادہ۔ صلوات بھیجے بر محمد لیکن کیونکہ اردو زبان میں لفظ مودت کا ٹرانسلیشن نہیں ہو سکتا، کوئی ایسا ورڈ، کوئی ایسا لفظ اردو میں موجود نہیں کہ جس کی وجہ سے، جس کے ذریعے سے ہم
لفظ مودت کا ترجمہ کر سکیں. لہذا یہ اب ہماری زبان کی مجبوری ہے کہ ہم لفظ محبت استعمال کرتے ہیں، لفظ محبت استعمال کرتے ہیں، ورنہ قرآن میں مودت کا لفظ آیا ہے، محبت کا لفظ نہیں. لہذا علماء ذاکرین سب لفظ محبت استعمال کریں، لہذا میں بھی وہی لفظ محبت ہی استعمال کروں گا. پوری توجہ ہے. سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے، کبھی کبھی بچے اور جوان اور دوسرے فرقے کے لوگ بھی سوال کر دیتے ہیں کہ بھائی محنت تو سب نے کی تھی، جناب آدم نے بھی، جناب نوح نے بھی، جناب ابراہیم نے بھی، جناب موسیٰ نے بھی، جناب عیسیٰ نے بھی، کیا انہی نے پیغام اسلام پہنچانے کے لیے محنت نہیں کی، مصائب برداشت نہیں کیے، دقتیں برداشت نہیں کی؟ جناب نوح کو اتنے پتھر مارے جاتے تھے کہ پتھروں کے انبار میں چھپ جاتے تھے. ابھی تھوڑی دیر پہلے مجلس میں آپ امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ سن رہے تھے اور ان کی ولادت کا تذکرہ سن رہے تھے. میرے ذہن میں بھی ایک جملہ آ گیا، میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ جناب نوح پتھروں کے انبار میں چھپ جاتے تھے، جبریل آ کر انہیں پتھروں کے انبار سے نکالتے تھے، ملائکہ آ کر پتھروں کے انبار سے نکالتے تھے. اور اس کے بعد اب زخمی نوح ہیں، بہت توجہ ہے، زخمی نوح ہیں، جناب نوح زخمی حالت میں ہے. اب روایت شیعہ سنی دونوں میں موجود ہے، شیعہ سنی علماء دونوں نے یہ روایت لکھی ہے کہ زخمی نوح جب ملائکہ نکالتے تھے ان کو پتھروں کے انبار سے، بہت زخمی ہوتے تھے جناب نوح. اب روایت کیا کہتی ہے کہ ملائکہ اپنے پروں کو جناب نوح کے جسم سے مس کرتے تھے. ملائکہ اپنے پروں کو، ملک اپنے پروں کو جناب نوح کے جسم سے مس کرتے تھے. نتیجہ کیا ہوتا تھا؟ جناب نوح کے جسم کے سارے زخم اچھے ہو جاتے تھے. ارے توجہ ہے، توجہ ہے. شیعہ سنی دونوں علماء اس روایت کو تحریر فرما رہے ہیں کہ جب زخمی نوح کے جسم سے ملک کا پر مس ہوتا تھا تو سارے زخم اچھے ہو جاتے تھے جناب نوح کے. اولوالعزم پیغمبر ہیں، صاحب شریعت رسول ہیں، لیکن ملک کے پروں سے نوح کے زخم اچھے ہو رہے ہیں. بلکہ دوسرے لفظوں میں یوں کہوں کہ ملک کے پروں سے نبی کو شفا مل رہی ہے، ملک کے پروں سے نبی کو شفا مل رہی ہے. یہ نوح کی منزل ہے کہ ملک کے پروں سے نبی کو شفا مل رہی ہے، اور یہ آقا حسین کی منزل ہے کہ ان کے گہوارے سے ملک کے پروں کو شفا مل رہی ہے. ایک صلوات بلند آواز پر محمد و آل محمد. تو جناب نوح نے بھی بڑی زحمتیں برداشت کی. جناب ابراہیم آگ میں ڈالے گئے، بچے کو ذبح کرنے پر آمادہ ہو گئے. کون سا ایسا امتحان تھا جناب ابراہیم کو نہ لیا گیا ہو؟ جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ، جناب یوسف، جناب یحییٰ، جناب زکریا، آپ دیکھ لیں انبیاء کے واقعات کی کتنی زحمتیں مصیبتیں برداشت کی. تو کیا انہوں نے زحمتیں برداشت نہیں کی؟ مگر انہی نے اجر کیوں نہیں مانگا؟ سوال ہے کہ نہیں؟ کوئی بھی بچہ، کوئی بھی جوان سوال کر سکتا ہے کہ آخر انہی نے کیوں نہیں اجر مانگا، کیوں صلہ نہیں مانگا؟ تو اس کا ایک بہت سادہ سا جواب ہے، بہت سادہ کہ ننھا سا بچہ بھی سمجھ جائے، بہت سادہ اور سہل جواب ہے. فرض کیجئے کسی صاحب میں اور مجھ میں ایک معاہدہ اور ایگریمنٹ ہوا کہ وہ صبح 7 بجے سے لے کر شام کے 7 بجے تک میرے لیے کام کریں گے، اور اس کے بدلے میں ان کو 500 روپے دوں گا. کوئی چیز نہیں، تو خالی مثال پیش کر رہا ہوں. ایگریمنٹ کیا ہوا کہ صبح 7 بجے سے شام کے 7 بجے تک وہ کام کریں گے، اور صلے کے طور پر، اجر کے طور پر میں ان کو 500 روپے دوں گا. اب 7 بجے انہوں نے کام کرنا شروع کیا اور 7:15 پر کہا کہ لائیو 500 روپے دیجیے جو آپ نے وعدہ کیے تھے. تو میں کہوں گا ابھی تو آپ نے کام شروع کیا ہے، ابھی آپ کو اجر مانگنے کا حق نہیں ہے، ابھی آپ کو صلہ مانگنے کا حق نہیں ہے. 12 بجنے لگے کہ لائیے اب دیجیے 500 روپے. تو میں کہوں گا کہ ابھی تو کام ادھورا ہے، ابھی آپ مزدوری نہیں مانگ سکتے، ابھی صلہ نہیں مانگ سکتے. ہمیشہ اجر و صلہ اس وقت مانگا جاتا ہے جب کام ختم ہو رہا ہو، جب کام اختتام پذیر ہو.
تب اجر مانگا جاتا ہے، تب صلہ مانگا جاتا ہے۔ جناب آدم جو لائے وہ بھی اسلام، جو نوح لائے وہ بھی اسلام، جو ابراہیم لائے وہ بھی اسلام، جو موسیٰ عیسیٰ لائے وہ بھی اسلام، مگر جو آدم لائے ہیں تو ابھی کام کی ابتدا ہے۔ ابھی آدم کو اجر مانگنے کا حق نہیں، نوح اجر نہیں مانگ سکتے کیونکہ ابھی تو کام کی شروعات ہے، ابھی اجر مانگنے کا حق نہیں ہے۔ ابراہیم نہیں مانگ سکتے کیونکہ ابھی کام ادھورا ہے۔ ارے توجہ رہے، اجر طلب نہیں کر سکتے۔ موسیٰ عیسیٰ نہیں مانگ سکتے کیونکہ ابھی تو کام جاری ہے۔ ہمیشہ آخر میں اجر مانگا جاتا ہے، اسی لیے جو آخری نبی ہے، جس کو اکملتوں کی سند مل رہی ہے، جس پر دین کامل ہو رہا ہے، جس پر اسلام مکمل ہو رہا ہے، وہی اجر مانگ رہا ہے، وہی صلہ مانگ رہا ہے۔ تو جانتے رزلٹ کیا نکلا، نتیجہ کیا نکلا؟ اسلام ابتدا سے لے کر انتہا تک، بہت توجہ، ابتدا سے لے کر انتہا تک سب اسلام، جناب آدم سے لے کر خاتم النبیین تک سب اسلام، مگر وہ کام کی ابتدا تھی، یہ کام کی انتہا ہے۔ لہذا آخر میں صلہ مانگا، آخر میں صلہ مانگا، تو اس کا مطلب ہے کام آدم بھی وہی کر رہے تھے، ارے توجہ رہے، نوح بھی وہی کر رہے تھے، ابراہیم بھی وہی کر رہے تھے، موسیٰ بھی وہی کر رہے تھے، عیسیٰ بھی وہی کر رہے تھے، کام ایک تھا، مگر ختم ہوا رسول اللہ پر، ختم ہوا رسول اللہ پر۔ اور اب اجر مانگا، اجر کیا ہے؟ مودت اہل بیت، محبت اہل بیت۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ محبت اہل بیت صرف رسول ہی کی رسالت کا اجر نہیں ہے، بلکہ آدم کی نبوت کا اجر بھی ہے، نوح کی رسالت کا اجر بھی ہے، ابراہیم کی خلت کا اجر بھی ہے، اور موسیٰ عیسیٰ کی زحمتوں کا اجر۔ یہی محبت اہل بیت ہے۔ ایک سلوات صلی اللہ محمد میں نے کہا جلدی جلدی عرض کرنا ہے، تفصیل نہیں ہے، ڈیٹیل نہیں ہو پا رہی ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ عام طور سے کبھی کبھی ہمارے ذاکرین بھی، ہمارے خطبہ بھی یہ بات کہہ دیتے ہیں، عام طور سے مشہور یہ ہے، معروف یہ ہے کہ محبت اہل بیت مسلمانوں پر واجب ہے۔ یہ عام طور سے واجب کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن اب تھوڑا سا مجمع کو، خاص طور سے بچوں کو حیرت ہوگی، واجب نہیں کہا گیا ہے، محبت اہل بیت کو واجب نہیں کہا گیا ہے۔ کیوں واجب نہیں کہا گیا؟ ارے بھائی نماز واجب، روزہ واجب، حج واجب، خمس واجب، زکوٰۃ واجب، یہ تمام چیزیں واجبات میں شامل۔ کتنی اہمیت ہے نماز کو، کتنی اہمیت ہے روزے کو، کتنی اہمیت ہے حج کو، لہذا اہل بیت اس کے لیے محبت کو بھی واجب کہہ دینا چاہیے تھا، نہیں واجب نہیں کہا۔ کیوں نہیں کہا؟ توجہ چاہوں گا، اس لیے نہیں کہا واجب کہ واجب کی خصوصیت ہے، واجبات کی خصوصیت یہ ہے کہ جتنے جتنے واجب ادا ہوتے جاتے ہیں ان کا ثواب محفوظ ہو جاتا ہے، اور جو واجب چھوٹ جاتا ہے اس کے لیے انسان گناہگار ہو جاتا ہے۔ جو واجب چھوٹ جاتا ہے اس کا گناہگار ہو جاتا ہے، جو واجب ادا ہو جاتا ہے اس کا ثواب مل جاتا ہے، ثواب محفوظ ہو جاتا ہے۔ روزے رکھے نماز نہیں پڑھی تو آپ کسی بھی عالم دین سے پوچھ لیجئے کہ یہ نہیں ہوگا کیونکہ نماز نہیں پڑھی اس لیے روزے کا ثواب نہیں ملے گا، نہیں، روزے کا ثواب محفوظ، نماز نہ پڑھنے کا گناہگار۔ بہت توجہ رہے، نمازیں پڑھیں، روزہ نہیں رکھا، واجب تھا، تو اب یہ نہیں کہ کیونکہ روزہ نہیں رکھا لہذا نماز کا ثواب غائب، نہیں، نماز کا ثواب محفوظ، روزہ نہ رکھنے کا گناہگار ہو جائے گا۔ رمضان میں روزے رکھے، حج پر نہیں گیا، واجب تھا، تو کیا روزوں کا ثواب غائب ہو جائے گا؟ نہیں، حج واجب تھا نہیں کیا اس کے لیے گناہگار، روزے رکھ لیے اس کا ثواب محفوظ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے جتنے واجبات ادا ہوتے جاتے ہیں ان کا ثواب محفوظ ہوتا چلا جاتا ہے نامہ اعمال میں، اور جو واجب چھوٹ جاتا ہے اس کے لیے انسان گناہگار ہو جاتا ہے۔ تو اب لوگوں نے حساب لگایا علماء نے کہ کتنے واجبات ہیں، تو آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ واجبات ہیں 1400۔ انہیں اللہ نے واجبات میں بھی 14 کی عدد کو محفوظ رکھا، واجبات ہیں 1400۔ اگر اسی میں بہت اہم پہلو جو پیش کر رہا ہوں،
اگر انہی تمام واجبات میں محبت اہل بیت کو بھی واجب قرار دیا جاتا کہ جس طرح سے نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، حج واجب ہے، غسل واجب ہے، اسی طرح سے محبت اہل بیت بھی واجب، تو اب نتیجہ کیا ہوتا کہ مسلمان پہنچتا میدان حشر میں، اللہ کی خدمت میں اس کا عرض ہوتی، وہ کہتا، اعلان کرتا کہ پالنے والے تو نے 1400 چیزیں واجب فرمائی تھی، 1400 واجبات تیری طرف سے تھے، میں نے 1399 واجبات ادا کر دیے۔ ارے توجہ رہے، میں نے 1399 واجبات ادا کر دیے، صرف ایک واجب چھوٹ گیا، صرف ایک واجب چھوٹ گیا۔ تو نے فرمایا تھا محبت اہل بیت واجب، بس ایک یہی واجب مجھ سے چھوٹ گیا، باقی سارے واجب ادا کر دیے، اور تیرا قانون یہ ہے کہ جتنے واجب ادا ہو جائے ان کا ثواب محفوظ ہو جاتا ہے، تو 1399 واجبات کا ثواب عطا کر دے، اور صرف ایک ہی واجب تو چھوٹا ہے۔ ان تمام واجبات کے طفیل میں یہ ایک واجب معاف فرما دے، اللہ کی آواز آئے گی، بڑی غلط فہمی میں ہو، پوری توجہ، بڑی غلط فہمی میں ہو، ہم نے کب کہا محبت اہل بیت واجب؟ ہم نے کب کہا محبت اہل بیت واجب؟ ہمارا اعلان ہے محبت اہل بیت ہے اجر رسالت، محبت اہل بیت ہے اجر رسالت، جتنے واجبات ہیں سب ہیں داخل رسالت، نماز داخل رسالت، روزہ داخل رسالت، حج داخل رسالت، خمس و زکوٰۃ داخل رسالت، جتنے واجبات گنتے چلے جائیے سب ہیں داخل رسالت، اور محبت اہل بیت ہے اجر رسالت۔ اور تمام فقہا کا فیصلہ ہے کہ جب تک کسی شے کی قیمت ادا نہ ہو جائے اس کا استعمال جائز نہیں ہوتا، لہذا آپ یہ بحث نہ کرو کہ بغیر محبت اہل بیت کے نماز کا ثواب کم ہوگا یا نہیں ہوگا، روزے کا ثواب کم ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ گفتگو نہ کرو، تم نے اجر ادا نہیں کیا ہے۔ اب بات یوں ہونا چاہیے کہ نماز پڑھنا بھی جائز ہے یا نہیں، روزہ رکھنا بھی جائز ہے یا نہیں، حج پر جانا بھی جائز ہے یا نہیں، ایسا بات ہونا۔ کہ وقت میں بہت گنجائش کم ہے، اور اگرچہ موضوع بہت وسیع ہے، لیکن بہرحال اپنی بات کو مکمل کرنا ہے، اور صاحبان ذوق و فہم تشریف فرما درس کرنا چاہتا ہوں۔ محبت اہل بیت، اب میں نے کہا کہ مجبوری ہے اردو زبان کی کہ لفظ محبت استعمال ہوتی ہے۔ محبت اہل بیت، محبت اہل بیت، ہر ایک پر واجب محبت اہل بیت، لیکن محبت کی منطق کیا ہے، محبت کا فلسفہ کیا ہے؟ سب سے اہم پہلو پیش کر رہا ہوں اپنے بیان کا، سب سے اہم پہلو پیش کر رہا ہوں۔ محبت کا فلسفہ کیا ہے، محبت کی منطق کیا ہے، لاجک کیا ہے؟ محبت کی لاجک اور فلسفہ یہ ہے کہ ہمیشہ انسان کو کمال سے محبت ہوتی ہے، ہمیشہ انسان کو کمال سے محبت ہوتی ہے، یہ بالکل طے شدہ بات ہے، تمام علماء میں یہ بات طے شدہ ہے کہ انسان کو کمال سے محبت ہوتی، کمال سے۔ لیکن ایک اور عجیب بات ہے، ضروری نہیں کہ سب کو مل کر کوئی ایک ہی کمال پسند ہو، نہیں، بہت نازک پہلو ہے، بہت نازک پہلو۔ ضروری نہیں کہ سب مل کر کسی ایک ہی کمال، ایک ہی صفت کو پسند کریں، بلکہ ہر ایک کی پسند الگ الگ ہوتی ہے، ہر ایک کا جھکاؤ الگ الگ ہوتا ہے، ہر ایک کا میلان الگ الگ ہوتا ہے، کسی کو کوئی کمال پسند ہوتا ہے، کسی کو کوئی صفت پسند ہوتی ہے، کسی کو کوئی کمال پسند، کسی کو کوئی صفت پسند۔ یہی وجہ ہے کہ ہر ایک کے محبوب بھی الگ الگ ہوتے ہیں، کیونکہ کسی کو کوئی کمال پسند ہے، کسی کو کوئی صفت پسند ہے، کسی کو علم پسند ہے تو وہ عالموں کو محبوب رکھتا ہے،
کسی کو بہادری پسند ہے تو وہ بہادروں کو محبوب رکھتا ہے، کسی کو سخاوت پسند ہے تو جو بڑے بڑے سخی گزرے وہ اس کا محبوب ہوتے ہیں، کسی کو زہد پسند ہے تو وہ زاہدوں کو محبوب رکھتا ہے۔ ہر ایک کی پسند الگ الگ ہوتی ہے، توجہ رہے۔ جس کو جو کمال پسند ہوتا ہے اسی کمال میں جو درجہ کمال پر فائد ہوتا ہے وہی اس کا محبوب بن جاتا ہے۔ پالنے والے، تو نے انسان کس فطرت کو بنایا، تو نے انسان کے اس نیچر کو بنایا کہ کسی کو علم پسند ہے، کسی کو حلم پسند ہے، کسی کو زہد پسند ہے، کسی کو خطابت پسند ہے، کسی کو شجاعت پسند ہے، کسی کو سخاوت پسند ہے۔ ہر ایک کا پسند الگ الگ، ہر ایک کی پسند الگ الگ، اسی لیے ہر ایک کا محبوب بھی الگ الگ ہوا کرتا ہے۔ بہت توجہ چاہوں گا، جب انسان کی یہ فطرت تو نے بنائی ہے اور تو ہی کروڑوں لوگوں کو حکم دے رہا ہے، کروڑوں لوگوں کو حکم دے رہا ہے کہ 14 کی ایک مختصر سی جماعت سے کروڑوں لوگ محبت کریں۔ ارے توجہ، 14 کی ایک چھوٹی سی جماعت سے کروڑوں لوگ محبت کرنے لگے۔ میں نے عرض کیا کہ محبت ہوتی ہے کمال سے، اور ہر ایک کی محبت الگ الگ کمال سے ہوا کرتی ہے۔ کسی کو کوئی صفت پسند ہے، کسی کو کوئی کمال پسند ہے۔ پالنے والے کیسے ممکن ہے کہ کروڑوں لوگ مل کر ایک چھوٹی سی جماعت کو اپنا محبوب بنا لیں؟ کیونکہ کسی کو کوئی کمال پسند ہے، کسی کو کوئی صفت پسند ہے۔ اللہ کی آواز آئے گی کہ ہم نے معمولی لوگوں سے محبت کا حکم نہیں دیا، ہم نے کسی عام جماعت سے محبت کا حکم نہیں دیا، ہم نے ان سے محبت کا حکم دیا ہے کہ تمہیں کوئی کمال پسند ہو، کوئی صفت پسند ہو، کسی اور دروازے پر جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ ہر کمال اپنے معراج کمال پر اسی دروازے پر مل جائے گا۔ اگر تمہیں علم پسند ہے تو کائنات میں اس سے بڑا کوئی عالم نہیں ملے گا۔ اگر سخاوت پسند ہے تو ان سے بڑا کوئی سخی نہیں ملے گا۔ اگر بہادری پسند ہے تو ان سے بڑا کوئی بہادر نہیں ملے گا۔ اگر زہد پسند ہے تو ان سے بڑا کوئی زاہد نہیں ملے گا۔ اب ظاہر ہے کہ ایک مجلس میں تمام باتیں نہیں آ سکتی، بلکہ ایک پہلو بھی نہیں آ سکتا۔ علم کی منزل یہ ہے کہ ممبر پر بیٹھ کر دعویٰ سلونی سلونی، جو پوچھنا ہے پوچھو، جو پوچھنا ہے پوچھو۔ 2 واقعات پیش کروں گا، آپ 2-3 منٹ کے اندر۔ مولا ممبر کوفہ پر تشریف فرما، مسجد کوفہ ہے، اعلان فرما رہے ہیں کہ جس کو جو پوچھنا ہے پوچھ لے، جس کو جو پوچھنا ہے پوچھ لے۔ مجمع میں سے ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، یا علی میرا ایک سوال ہے آپ سے، کیا سوال کرو، کیا یا علی یہ بتائیے کہ اس وقت جبریل کہاں ہیں؟ نہیں، اس کے پہلے ایک واقعہ پڑھنا ضروری ہے۔ جب جناب آدم زمین پر آئے تھے تو جناب آدم کہیں اترے تھے، جناب حوا کہیں اور اتری تھی زمین کے اوپر۔ اب جب جناب حوا سے ملاقات نہیں ہوئی جناب آدم کی، تو اب روایت کہتی ہے کہ جناب آدم نے گریہ فرمانا شروع کیا، جناب حوا کی یاد میں رونا شروع کیا۔ جبریل نازل ہوئے، کیا بات ہے آدم آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا اے جبریل مجھے حوا کہیں دکھائی نہیں دے رہی، نظر نہیں آ رہی ہیں۔ جبریل نے کہا میں آپ کی رہنمائی کرتا ہوں، میں آپ کو ان تک پہنچاتا ہوں۔ لہذا جبریل نے پہنچایا جناب آدم کو اس مقام تک کہ جہاں پہ جناب حوا موجود تھی۔ تو اب یہاں پر کیا جناب آدم پوچھ رہے ہیں جبریل سے، ارے توجہ رہے ہیں، جناب آدم سوال کر رہے ہیں جبریل سے، اور یہاں کے اوپر ایک شخص کھڑا ہو کر علی سے سوال کر رہا ہے، علی یہ بتائیے جبریل کہاں ہے؟ آدم جبریل سے پوچھ رہے تھے، آدم جبریل سے پوچھ رہے تھے اے جبریل یہ بتاؤ میری حوا کہاں ہے؟ اور مسجد میں ایک شخص بلند ہو کر کہتا ہے اے علی یہ بتائیے اس وقت جبریل کہاں ہے؟ ارے توجہ رہے، آسمان کی طرف دیکھا، زمین کی طرف دیکھا، مشرق میں دیکھا، مغرب میں دیکھا، شمال میں دیکھا، جنوب میں دیکھا، پھر ارشاد فرمایا میں نے پوری کائنات کو دیکھ لیا۔ ارے پوری توجہ رہے، میں نے پوری کائنات میں نگاہ ڈال لی، جبریل کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں۔
جبریل کہیں دکھائی نہیں دے رہے ہیں، لہذا یا جبریل میں ہوں یا تو ہے، اور میں تو ان کے علی ہوں، لہذا تیرے علاوہ کوئی جبریل نہیں۔ جیسے ہی علی کا یہ جواب سنا، جس شخص نے سوال کیا تھا وہ ہوا میں بلند ہوا، فضا میں بلند ہوا، مسجد کی چھت تک پہنچا، مسجد کی چھت کو شگافتہ کیا، اس میں سے باہر نکلا، پھر شگاف بند ہو گیا، تاکہ یہ بھی تو ثابت ہو کہ جبریل وہی ہوں۔ آپ دیکھیں، ورنہ مجمع کو سوال یاد کرا دیے جاتے۔ ایک صاحب بہت مشہور تھے، ٹی وی پر ان کے پروگرام آیا کرتے تھے کہ صاحب مجمع میں جو بھی سوال پوچھتا ہے وہ فر میں صفا صدر جواب دے رہے ہیں۔ بعد میں ان کے گھر والوں نے نہیں بتایا کہ لوگوں کو پیسے دے کر سوال یاد کرائے جاتے تھے کہ تم پوچھ لینا میں جواب دے دیا کروں گا۔ تو کبھی کبھی سوال جو ہے وہ رٹا بھی دیا جاتا ہے۔ تو کہیں کوئی اگر پوری توجہ رہے، اے جبریل آپ آئے تو مسجد کے در سے تھے، آئے تو مومنین کے ساتھ تھے، واپس بھی چلے جاتے اسی طرح سے، تو شاید جبریل کہتے کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ بھئی کسی کو سوال علی نے یاد کرا دیا تھا کہ مجھ سے یہ سوال کر لینا میں جواب دے دوں گا، لہذا آئے تھے در سے اور جا رہے ہیں دیوار میں در بنا کر، چھت میں در بنا کر جا رہے ہیں، تاکہ دنیا کو یہ ثابت تو ہو جائے کہ میں ہی جبرائیل ہوں، یا شاید دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہوں کہ جب شاگرد میں اتنی قوت ہے کہ مسجد کی چھت کو شگافتہ بھی کر دے، شگاف بندی ہو جائے، تو اگر استاد کعبے کے قریب پہنچ رہا ہے اور دیوار کعبہ شق ہوئی جا رہی ہے تو تعجب نہ کرنا۔ ایک صلوات بلند آواز پر محمد وآلہ۔ اب بڑی مشکل منزل ہے، اور ایک بچوں کے لیے ایک واقعہ پیش کر دوں۔ 1400 سال پہلے کی بات ہے۔ ایک شخص آیا کہ یا علی بڑی مشکل میں مبتلا ہوں۔ تو کیا مشکل ہے؟ کیا میں نے نظر مانی تھی کہ اگر میرا کام ہو جائے تو میں ہاتھی کے وزن کے برابر گیہوں خیرات کروں گا، ہاتھی کے وزن کے برابر گیہوں خیرات کروں گا۔ اور اب میں بڑی مشکل میں پڑ گیا ہوں۔ کیا کہے کی مشکل ہے؟ کیا پورے عرب میں مجھے کوئی ایسی ترازو نہیں ملی جو اتنی بڑی ہو کہ جس پر ہاتھی کو تولا جائے اور ہاتھی کا وزن معلوم کیا جا سکے۔ یہ میری مشکل کوئی حل نہیں کر سکا۔ مولا نے فرمایا بڑا آسان حل ہے، بڑا آسان حل ہے۔ وہ شخص کہتا ہے میں بڑے بڑوں سے پوچھا آیا کوئی جواب نہیں دے سکا، آپ کہہ رہے بڑا آسان حل ہے۔ آج تو واقعی آسان ہے۔ آپ جب بھی ہائی وے پہ جائیے گا تو آپ کو لکھا ملے گا دھرم کاٹا۔ یہ دھرم کاٹا کیا ہے؟ مطلب ٹرک میں سامان گئے اس پر تل جاتا ہے۔ تو اس زمانے میں کوئی دھرم کاٹا تو موجود تھا نہیں کہ جس پر ہاتھی کو کھڑا کر دیا جاتا اور ہاتھی کا وزن معلوم ہو جاتا۔ مولانا نے فرمایا بڑا آسان حل ہے۔ کہا کیسے؟ کہ ایک بڑی سی کشتی پانی کے اندر ڈال دو، اس پر ہاتھی کو کھڑا کر دو۔ جب ہاتھی اس کشتی پہ کھڑا ہوگا تو ہاتھی کے بوجھ سے وہ کشتی پانی میں کچھ ڈوبے گی، پانی میں کچھ دبے گی، تو ہاتھی کے بوجھ سے جتنی کشتی پانی کے اندر ڈوبے وہاں پر نشان لگا لو، وہاں پر نشان لگا لو، ہاتھی کو اتار کے گیہوں لادنا شروع کر دو۔ جب کشتی گیہوں کے بوجھ سے اسی نشان تک پہنچ جائے تو سمجھ لینا جو ہاتھی کا وزن ہے وہی گیہوں کا وزن ہے۔ ایک صلوات بلند آواز پر محمد وآلہ۔ تو یہ ہے علم کی منزل، یہ ہے علم کی منزل۔ آئیے سخاوت کی منزل بھی دیکھ لیں۔ مولا علی مسجد میں تشریف فرما ہے اور حاتم کی تعریف ہو رہی ہے، حاتم کی تعریف ہو رہی ہے۔ اتنا سخی تھا، اتنا دینے والا تھا کہ اس نے اپنے محل کی 40 دروازے بنائے تھے اور ایک فقیر کو 40 دروازوں سے دیا کرتا تھا۔ پہلے دروازے پر آیا وہاں سے بھی دیا، دوسرے پہ آیا وہاں سے بھی دیا، تیسرے پہ آیا وہاں سے، چوتھے پہ آیا وہاں سے۔ 40 دروازوں سے ایک فقیر کو دیا کرتا تھا۔ مولا علی کے سامنے تعریف ہو رہی ہے۔ مولا علی نے جیسے ہی سنا مسکرا کر پوچھتے ہیں یہ مجھے بتاؤ کہ تم حاتم کی تعریف کر رہے ہو یا اس کی برائی کر رہے ہو؟ جب حاتم کی تعریف کر رہے ہو اس کی مذمت کر، چیلنج بچوں کو جوانوں سے خطاب، چیلنج کے ساتھ اگر کسی کو پورا واقعہ نہ معلوم ہو اس کے سامنے آپ واقعہ بیان کریں،
اور اس سے پوچھیں کہ مولا علی نے کہا کہ تم برائی بیان کر رہے ہو، تعریف نہیں کر رہے ہو، اس سے آپ پوچھیں کہ اس میں برائی کا کون سا پہلو ہے؟ اپنے گھر کے 40 دروازے اور ہر دروازے سے 40 دروازوں سے ایک محتاج و فقیر کو دیا کرتا ہے، ایک کو۔ پہلے دروازے پر آئے وہاں سے دیا، دوسرے پر آئے وہاں سے دیا، تیسرے پر آئے وہاں سے دیا۔ بانٹنے والا وہی ہے، مانگنے والا وہی ہے، گھر وہی ہے، صرف دروازے بدل رہے ہیں۔ اس سے بڑی سخاوت اور کیا ہو سکتی ہے؟ کوئی برائی کا پہلو نہیں، کوئی برائی کا پہلو نہیں نکل سکتا، کوئی مذمت کا پہلو نہیں نکل سکتا۔ مگر اب علی سے پوچھئے، مولا نے فرمایا تم تعریف نہیں مذمت کر رہے ہو، اس کی برائی کر رہے ہو، کیا اس میں برائی کا پہلو کہاں سے نکل رہا ہے؟ ارے کہا کسی فقیر کو در در بھٹکانا یہ بھی قابل تعریف ہے۔ ارے پہلے ہی دروازے سے اسے اتنا کیوں نہیں دے دیتا تھا کہ اسے دوسرے دروازے پہ جانے کی ضرورت ہی محسوس نہ ہو؟ ایک سلوات بھیج دے میرا اور بس ایک جز اور اپنی بات کو مکمل کرو، اور وہ بہادری اور شجاعت۔ بہت اس میں لطیف پہلو ہیں، اس میں بہت سے لطیف پہلو ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ موقع نہیں کہ اس کو اس مجلس میں کیا جا سکے۔ آپ دیکھیں دنیا کا پہلے زمانے میں جو دنیا کے سارے پہلوانوں کو ہرا دیتا تھا اس کو رستم زماں کا لقب ملتا تھا۔ ہمارے بزرگ جانتے ہیں، میں نے بھی کتابوں میں پڑھا ہے، اس کو رستم زماں کا لقب ملتا تھا۔ ایک زمانے میں گاما پہلوان تھے جنہوں نے دنیا کے سارے پہلوانوں کو ہرا دیا تھا، ان کو رستم زماں کا لقب ملتا ہے۔ آج کیا ملتا ہے لقب، یہ ہمارے بچے ہی بتا پائیں گے بھائی، کہ اس کو ورلڈ چیمپئن کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے، سب نہیں معلوم۔ بہرحال کوئی ایسا پہلوان جس نے دنیا کے سارے پہلوانوں کو ہرا دیا ہے۔ بہت توجہ رہے، بہت توجہ۔ کسی پہلوان نے ان کو چیلنج کر دیا، کسی دوسرے پہلوان نے اس پہلوان کو چیلنج کیا جو دنیا کے سارے پہلوانوں کو ہرا چکا، چیلنج کر دیا۔ لیکن جب مقابلے کا وقت آیا تو بغیر مقابلہ کیے بھاگ گئے، بغیر مقابلہ کیے بھاگ گئے میدان سے، یا مقابلے پر آئے بھی تو پہلے ہی داؤ میں چت ہو گئے، مقابلہ کر ہی نہ پائے۔ تو مجھے یہ بتائیے، یہ ہارا ہوا پہلوان، یہ شکست خوردہ پہلوان کیا کبھی فخر کرے گا کہ کیا عمدہ ہارا اور کیا اچھا بھاگا؟ ارے توجہ رہے، یہ ہارا ہوا پہلوان کیا کبھی فخریہ بیان کرے گا کہ کیا اچھا ہارا میں اور کیا عمدہ بھاگا؟ نہیں، بلکہ وہ ہمیشہ اس بات کو سبب توہین محسوس کرے گا، ذلت کا سبب محسوس کرے گا۔ اس کی کوشش یہ ہوگی کہ اس ہار و فرار کا تذکرہ ہی نہ ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ ہارنے کو ذلت محسوس کرے گا، بھاگنے کو ذلت محسوس کرے گا۔ یہ ہے دنیا کے پہلوانوں کی بہادری کا معیار، اور یہ ہے علی کی بہادری کا معیار کہ جب علی کے سامنے سے کوئی بھاگ جاتا تھا، علی کے سامنے سے جب کوئی بھاگ جاتا تھا اور اس سے کوئی تانا دیتا تھا کہ تم علی کے سامنے سے بھاگ آئے، تم علی کے سامنے سے بھاگ آئے، تو وہ کہتا تھا مجھے تانا نہ دو، مجھے مبارکباد دو کہ علی کے سامنے سے جان بچا کر آ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہادری کا معیار یہ تھا کہ سامنے سے بھاگ جانا سبب ذلت نہیں تھا، سبب عزت بن گیا تھا۔ ایک سلوات بھیجے بلند آواز۔ دوسرا، اب میں چاہتا ہوں کہ دو منٹ اور دوسرا پہلوان کا آپ کی بہادری کا جو معیار تھا، کبھی کسی بھاگتے کا پیچھا نہیں کیا۔ کسی بھاگتے کا پیچھا کرنا علی کی بہادری کے معیار کے خلاف تھا، اور یہ دشمنوں کے دلوں میں بھی سکہ جمع ہوا تھا کہ علی کبھی کسی فراری کا پیچھا نہیں کرتے۔ اب میدان خندق ہے، میدان خندق ہے، عمر ابن عبد ود دنیا کا سب سے بڑا پہلوان، وہ خندق پار کر کے آ گیا۔ وہ پوری تفصیل نیت کرنا ہے، لیکن روایت ایک تاریخ میں ایک کونے میں جملے لکھے ہوئے کہ 2 پہلوان اور بھی اس کے پیچھے پیچھے خندق پار کر کے آ گئے تھے۔ مولا علی سے اور عمرو سے مقابلہ شروع ہوا۔ اب یہ دونوں پہلوان وہ مقابلہ دیکھنے لگے کہ دیکھیں کیا رزلٹ ہوتا ہے، کیونکہ سب سے بڑا دنیا کا پہلوان تھا عمرو۔ مولا علی نے اس کو پٹخ دیا اور اس کا سر کاٹ لیا۔ اب جو انہوں نے دیکھا کہ علی نے دنیا کے سب سے بڑے پہلوان کو ہرا کے ختم کر دیا، تو ہماری کیا حیثیت ہے؟
ہماری کیا حقیقت ہے؟ لہذا انہی نے سوچا قبل اس کے کہ علی ہماری طرف بڑھے ہم نکلنے جلدی سے میدان سے بھاگ لیں، تو انہی نے اپنے گھوڑے موڑے دونوں نے تاکہ فرار کرے، میدان سے بھاگے۔ رسول کے لشکر میں ایک صاحب یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ جو دو پہلوان آئے تھے انہی نے راہ فرار اختیار کی، تو انہوں نے سوچا کہ بھاگتوں کو مارنا آسان ہے، لہذا میں ان کے پیچھے جاؤں اور ان کو مار کے رسول کی خدمت میں لے آؤں۔ تو علی ایک سر لے کر پہنچیں گے، میں دو سر لے کر پہنچوں گا کہ میں نے تو دو پہلوانوں کو مارا ہے۔ اب انہی نے اپنا گھوڑا ان دونوں پہلوانوں کے پیچھے دوڑایا کہ جو بھاگنا چاہتے تھے۔ اب تو انہی نے اپنے پیچھے گھوڑے کی آواز سنی تو وہ یہ سمجھے علی آ رہے ہیں، انہی نے اپنا گھوڑا تیز کیا، انہی نے اپنا گھوڑا بھی تیز کیا۔ بھاگتے بھاگتے یہ کہا کہ ان دشمنوں کے ذہن میں خیال آیا کہ پیچھے آنے والا علی نہیں ہو سکتا، کیونکہ علی کبھی کسی بھاگتے کا پیچھا نہیں کرتے، یہ کوئی اور ہے۔ اب جو پلٹ کر دیکھا تو کوئی اور صورت نظر آئی، کوئی اور تصویر نظر آئی، ڈائریکٹ کوئی اس سے تھوڑی بھاگ رہے تھے، تو علی سے بھاگ رہے تھے۔ اب جو دیکھا کہ علی کے علاوہ کوئی اور ہے تو انہی نے اپنا گھوڑے کو دھیما کیا، انہی نے اپنے گھوڑے کو دھیما کیا، انہی نے اپنے گھوڑے روکے، انہی نے اپنا گھوڑا روکا، انہی نے اپنے گھوڑے ان کی طرف موڑے، انہی نے اپنا گھوڑا اپنے لشکر کی طرف موڑا۔ اب تصویر بدل چکی تھی، پہلے وہ دونوں آگے آگے یہ پیچھے پیچھے تھے، اب یہ آگے آگے وہ دونوں پیچھے پیچھے۔ ایک سلوات بلند آواز پر محمد یہ ہے بہادری، یہ ہے شجاعت جس کی ڈنک کے دنیا میں بجے ہوئے ظاہر کے دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ پورے خاندان میں رگوں میں یہی خون دوڑتا ہوا۔ اب کربلا کے میدان میں ہم کو ایک علی مل رہا ہے جو نام کا علی ہے، شکل و صورت میں رسول ہے، اور سن ملا ہے دادی فاطمہ زہرا کا۔ وہ کون؟ کلیجر جوان شبیر رسول جناب علی اکبر، جن کا بہادری اور شجاعت میں کوئی مثل و نظیر نہیں تھا۔ ہاتھ جوڑے ہوئے مولا کی خدمت میں، بابا مرنے کی اجازت دیجیے، بابا مرنے کی اجازت دیجیے، اے علی اکبر تم تو میرے نانا کی شبیر، تم تو میرے نانا کی تصویر ہو، تمہیں کیسے اجازت دوں؟ روایت کہتی ہے علی اکبر نے قدموں پر سر رکھ دیا، بابا مرنے کی اجازت دیجیے۔ علی اکبر اچھا مرنے ہی جانا چاہتے ہو تو ذرا اہل حرم سے رخصت ہو لو، ذرا بیویوں سے رخصت ہو لو۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ علی اکبر گئے مگر نکلنے میں تاخیر ہوئی، کہتا مجھے تعجب ہوا کیا بات ہے علی اکبر نکلنے میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ اب کہتا جیسے خیام حسینی پہ نگاہ ڈالی تو مجھے عجیب منظر نظر پڑا کہ علی اکبر نکلنا چاہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں علی اکبر کے دامن سے لپٹ جاتی اور علی اکبر کو واپس لے جاتی ہیں۔ اب یہ دشمن کے جملے ہیں۔ حمید ابن مسلم کہہ رہا ہے علی اکبر اس طرح سے نکلے کہ جیسے کسی بھرے گھر سے جنازہ نکلتا۔ علی اکبر چاہتے ہیں جلد سے جلد دشمن پر حملہ کریں کہ کیا پیچھے کسی کے گرنے کی آواز آئی، جیسے کوئی دوڑتے دوڑتے گر پڑا ہو۔ اب جب پلٹ کر دیکھا بوڑھا باپ حسین دوڑتے دوڑتے گر پڑے۔ علی اکبر نے گھوڑا روکا، اترے، بابا آپ تو مرنے کی اجازت دے چکے ہیں، آپ کا کیا عالم ہو رہا ہے؟ فرماتے ہیں بیٹا کہ تم بھی صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں اندازہ ہوتا کہ ایک بوڑھے باپ پر ایک جوان فرزند کی جدائی کا کیا اثر ہوتا ہے۔ دیکھو علی اکبر جب تک سامنا رہے مڑ مڑ کر اپنا چاند سا چہرہ دکھاتے رہنا تو سلی مصائب کی گنجائش نہیں۔ عزادارو جب وقت رخصت یہ عالم تھا حسین کا، تو جب حسین کے کانوں میں آواز آئی ہوگی بابا علی اکبر کا سلام آخر قبول کیجیے، تو آقا حسین کے دل کا کیا حال ہوا ہوگا۔
روایت کہتی ہے علی اکبر تک پہنچتے پہنچتے حسین 70 مرتبہ گرے، 70 مرتبہ اٹھے، اور جب علی اکبر کی لاش کے قریب پہنچے تو اب تو حسین گرے ہیں تو اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ ارے جس طرح سے بچہ گھٹنیوں کے بھل چلتا ہے اس طرح سے حسین چلتے ہوئے لاش علی اکبر تک پہنچے، دیکھا علی اکبر تڑپ رہے ہیں، علی اکبر بے چین ہیں، سر رکھا اپنے دانوں پر، بیٹا علی اکبر کیا بات ہے، کیا تکلیف ہے، کیوں اتنا تڑپ رہے ہو؟ بابا کوئی اذیت نہیں، کوئی تکلیف نہیں۔ بیٹا اذیت اور تکلیف نہیں تو اتنا تڑپ کیوں رہے ہو، اتنا بے چین کیوں ہو؟ کیا بوڑھے باپ کے صبر پر بھروسہ نہیں؟ اے بیٹا جو اذیت ہو بتا دو۔ کیا بابا آپ کا اسرار ہے تو سنیے کہ جب قاتل نے سینے پر برچھی ماری تو سینے کو توڑ کر اندر اتر گئی، اور جب واپس کھینچی تو برچھی کی انی ٹوٹ کر سینے کے اندر رہ گئی۔ اے بابا بڑی اذیت ہے، اے بابا بڑی تکلیف ہے، اگر یہ برچھی کی انی نکال سکتے ہو تو نکال لیجیے۔ ادادار میں 2 جملے مسائل کے، حسین نے آستینے پلٹی، ٹوٹی برچھی کی انی کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ یہ منظر ایسا تھا کہ تاریخ انسانیت میں کبھی کسی نے دیکھا نہیں تھا کہ ایک بوڑھا باپ اپنے ہاتھوں سے جوان بیٹے کے سینے سے ٹوٹی برچھی کی انی نکال رہا ہو۔ روایت کہتی ہے کہ آسمان کے دریچے کھلنے لگے، ملائکہ کی سواریاں آ گئیں، کیونکہ کسی ملک نے یہ منظر نہیں دیکھا تھا۔ سارے جنات آ گئے، کیونکہ کسی جنات نے یہ منظر نہیں دیکھا تھا۔ سارے انبیاء آ گئے، سارے رسول آ گئے۔ روایت کہتی ہے خود مولا علی آ گئے، رسول اللہ تشریف لے آئے۔ یہ کیا ایک آواز آتی ہے کہ سب کے سب اپنی نگاہیں جھکا لو، اب ماں کی سواری کربلا پہنچنے والی ہے۔ فاطمہ زہرا تشریف لے آئی۔ روایت کہتی ہے کہ حسین نے برچھی کی انی پر ہاتھ رکھا، پہلو سے علی بولے بیٹا گھبرانا نہیں، ذرا میرے خون کا اثر دکھا دینا۔ رسول کی آواز آتی ہے اے بیٹا میں بھی تمہارے پہلو میں موجود ہوں، ذرا میرے لعاب دہن کی تاثیر دکھا دینا۔ ماں کی آواز آتی ہے اے میرے لخت دل حسین میں بھی موجود ہوں، ذرا میرے دودھ کی تاثیر دکھا دینا۔ عزادارو حسین نے یا علی کہہ کے برچھی کی انی کھینچ لی، مگر عزادارو غضب ہو گیا۔ ارے برچھی کی انی کے ساتھ ساتھ علی اکبر کا کلیجہ بھی باہر آیا۔ علی اکبر نے دم توڑا، حسین نے نوحہ پڑھا علی دنیا بعد خلفا۔ اے بیٹے علی اکبر تمہارے بعد زندگانی دنیا پر